السلام علیکم ناظرین، پروگرام تبدیلی عوام سے میں ہوں ثاقب تمیر۔ گفتگو ہماری جاری ہے۔ آج ہمارا تیسرا اور آخری حصہ ہے، چلتے ہیں اپنے شرکاء کی طرف۔ میں تقریباً پچھلے 8 سال سے کام کر رہی ہوں، ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ میں کام کر رہی ہوں۔ تو اکیلے جب آپ کام کر رہے ہوتے ہو تو اس کی اتنی ویلیو نہیں ہوتی۔ آپ بہت اچھا بھی کام کر رہے ہوتے ہو لیکن لوگ آپ کو اتنا اچھا پازیٹیو رسپانس نہیں دیتے کیونکہ آپ اکیلے ہوتے ہو۔ تو جب ہم کام کر رہے تھے پھر ہم نے فائنل ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں، ہمیں ٹیم بنانی چاہیے اپنی، اور ہمیں ایک اپنی آرگنائزیشن بنانی چاہیے جس میں ہم جب پورا گھر مل کے کام کرتے ہیں تو اس کام کی ویلیو زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو فائنلی ہم نے سارے دوستوں نے یہ پلان کیا کہ ہمیں اپنی ایک آرگنائزیشن بنانی چاہیے۔ تو سیکھ کے نام سے ہم نے اپنی آرگنائزیشن رجسٹرڈ کروائی ہے جو کہ 2019 میں رجسٹرڈ ہوئی ہے۔ اور میں آپ سے ایک چھوٹی سی سٹوری شیئر کروں گی جو کہ بہت سکسیس ہے۔ جبوری کی سٹوری ہے یہ، اور یہاں پہ 2005 میں جب زلزلہ آیا تھا تو وہاں پہ بہت زیادہ تباہی ہو گئی تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ گاؤں میں ایسا ہوتا ہے کہ پانی جو ہوتا ہے وہ اسپیشلی فیمیل جا کے لاتی ہے۔ وہاں پہ اگر مرد پانی لانے جائیں تو لوگ مائنڈ کرتے، کہتے ہیں اچھا آپ کے گھر کے مرد پانی لانے جا رہے ہیں، نہیں یہ مرد تو ہیں ہی ایسے۔ تو وہاں پہ اصول ہے کہ عورت جا کے جتنا بھی دور جائے گی وہ عورت جا کے پانی لے کے آئے گی۔ تو وہاں پانی کا بہت زیادہ ایشو تھا، تو وہ جاتی تھی، وہ چشمے بنے ہوتے ہیں وہاں سے پانی وہ لاتی ہیں عورتیں۔ تو جب ہم وہاں پہ گئے ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں پہ جو میجر ایشو ہے وہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا ہمارے یہاں صرف پانی کا ایشو ہے کیونکہ ہم گھر کے سارے کام بھی کرتی ہیں، پھر ہمیں شام کے ٹائم جا کے پانی بھی لانا ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا آپ کے مرد تو کہتے نہیں، یہاں پہ برا سمجھا جاتے ہیں اگر مرد جائیں پانی کے لیے، تو ہم نے فیمیل نے ہی جانا ہوتا ہے۔ تو پھر ہم نے اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا اور کافی ٹائم تک ہم اس کو لوگوں تک لے کے جاتے رہے، اور پھر 2019 میں ہم نے فائنلی اپنے آرگنائزیشن کے تھرو 19 سیاسی لوگوں کو پریشرائز کیا، اور 2019 میں لاسٹ میں ہمارے وہاں کے تحصیل ناظم ہے جنہوں نے 1 ملین کا فنڈ وہاں پہ ہمیں دیا، اور 2020 اپریل میں ہم نے وہاں پہ جو پانی کا نظام تھا اس کو ہم نے ٹھیک کیا۔ وہاں پہ اب ماشاءاللہ سے کوئی 500 سے اوپر گھر ہے، لیکن 350 گھر ہے جو وہاں سے پانی ایزیلی اب ان کے گھروں تک پہنچ رہا ہے، اور فیمیل بہت خوش ہے۔ اور اب وہ والا معاملہ بھی ختم ہو گیا کہ بھئی ہم جائیں گی اور پانی لے کے آئیں گی۔ تو ہم جب لاسٹ ٹائم وہاں پہ ہم وزٹ کے لیے گئے تھے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 350 گھر جو ہے وہ مستفید ہو رہے ہیں پانی سے، اور ایزیلی ان تک پانی پہنچ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میرا تعلق ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد سے ہے، اور میرا ولیج دوتا یوسی پٹن کلان۔ چونکہ میں اس یوسی کی بات کر رہا ہوں جو 2005 کے ارتھ کویک میں بری طرح ڈیزاسٹر ہوئی، اور ان 3 بڑی یونین کونسلوں میں جو ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کی تھی، ایک ہماری بھی تھی، بہت اموات ہوئیں۔ برکیف یہ اس دور سے لے کے آج تک تھوڑی سی میں بیان کرتا چلوں کہ ہم نے ہر اعتبار سے تھوڑا کام کرنے کی کوشش کی، اور فرسٹ ٹائم جو 2005 کے بعد اس ادارے عمر عسکر خان ترقیاتی فاؤنڈیشن کے ساتھ میرا رابطہ ہوا، اس کے بعد ہم اس پہ تھوڑا کام کرتے رہے، اور ریلیف کے حوالے سے ہو یا شیلٹر ہوم کے حوالے سے ہو، ہم نے بہت کام کیا ارتھ کویک میں۔ خاص کر میں اپریشیٹ کرتا ہوں ادارے کو، وہاں پہ ان کے بہت اچھے اقدامات تھے۔ اس کے علاوہ اب میں آتا ہوں اپنی سکسیسفل سٹوری کی جانب۔ تو برکیف اسکول کی بات کرتا ہوں، GGPS دوتا کے اسکول کی۔ وہاں چونکہ اس بلڈنگ اس قابل نہیں رہی کہ بچیاں مزید تعلیم حاصل کر سکیں، بہرحال فیصلہ ہوا کہ 2008 میں اسے ڈیمالشنگ کر دیا جائے۔ بلڈنگ کو ڈیمالش کر دیا گیا، وہیں مٹیریل پڑا رہا۔ یہ سلسلہ 2013 تک چلتا رہا، وہیں بلڈنگ میں یعنی اسی طریقے سے پڑی رہی، ڈیمالشنگ وہ ملبہ پڑا رہا۔ میں سوشل اکاؤنٹیبلٹی کی ٹریننگ کی بات کروں، جب سے ادارے نے ہمیں ان کے ساتھ مل کے ٹریننگ کی، انہوں نے ٹریننگ دلوائی، اس کے بعد ہمیں بھی بات کرنے کا پتہ چل گیا کہ کس ادارے کے پاس ہے یہ، اور کہاں جا کے بات کرنی ہے، کس MPA سے کس وقت بات کرنی ہے، اور کس طرح اس کیس کو ڈیل کریں۔ تو میری آرگنائزیشن نے پھر اسے ٹیکل کرنا شروع کر دیا، اور الحمدللہ اس کا ایک اچھا رزلٹ نکلا۔ وہ یہ ہوا کہ جو 2018 کے الیکشن کے بعد مقامی MPA صاحب لوگوں کی ڈیمانڈ پہ ان سے جب ہم نے میٹنگ کی تو وہاں ادھر ان سے میٹنگ کی، میٹنگ کے بعد ہمارے اسکول کا کام بھی سٹارٹ ہو گیا۔ ٹھیکیدار کو لاسٹ وارننگ جاری کی گئی کہ جی اگر آپ نے اس مرتبہ اس پہ کام نہیں کیا تو ہم آپ کو بلیک لسٹ کر لیں گے، اور چونکہ گورنمنٹ کنٹریکٹر ہوتے ہیں وہ اس حوالے سے اس پہ ایک پریشر بنا۔ تو الحمدللہ وہ میری کمیونٹی کی طرف سے، میری آرگنائزیشن کی طرف سے، میرے لوگوں کی طرف سے وہ چیز اس پہ آئی، اور اس کا رزلٹ میں آگے جا کے یہ بتاتا ہوں کہ وہاں کام سٹارٹ ہو گیا، اور بڑے زور و شوروں سے کام سٹارٹ ہوا۔ الحمدللہ آج جس پوزیشن پہ ہمیں بیسمنٹ کا جو ہے گراؤنڈ فلور وہ مکمل ہو چکی ہے، اور سیکنڈ فلور پہ بالکل اینڈنگ پہ پوزیشن ہے، 80% کام ہمارا مکمل ہو چکا ہے، اور الحمدللہ یہ کمپلیٹ
ہونے کو ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ جو تعلیمی سال ہوگا اس میں یہ محکمے کو انشاءاللہ ہینڈ اوور کر دیا جائے گا. ہم اس سے بات چیت کر رہے ہیں. تو اسی پیریڈ کے دوران ٹھیکیدار اور لوگ جو CNW جو انڈر کنسٹرکشن جن کے انڈر ہے وہ لوگ موقع پہ پہنچے ہیں، اس علاقے میں موقع پہ پہنچے جیپوں پہ سفر کر کے. یہ وجہ تھی سوشل اکاؤنٹیبلٹی کی کہ ہمیں بات کرنے کا طریقہ کیسے آئے. تو میں تھینکفل اگین ادارے کو کہ انہوں نے ہماری بڑی معاونت کی. تو چونکہ اس حوالے سے میں یہ بات بھی ساتھ ساتھ کرتا چلوں، میرے سراؤنڈنگ ایریاز میں 5-6 گاؤں ہیں، میں نام لے کے ابھی بتاتا ہوں، ابھی تک وہ بلڈنگ اسی طریقے سے پڑی ہے. بدنصیبی سے 32,000 سے اباؤ کی آبادی ہے، وہاں ہماری BHU اسی طریقے سے پڑی ہے، ابھی تک ہاتھ نہیں لگا. سکول ہے ہمارے GPS بگلا بروالا، GPS بروالا، GPS ترلا کھیتر، GPS مسینہ کلاں ابھی تک اسی طریقے سے پڑے ہیں. تو میں یہاں پہ یہ ضرور کروں گا کہ کہوں گا کہ یہ ادارے کی وجہ سے ہم ایکٹیوسٹ لوگ آگے آئے اور الحمدللہ لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا، لوگوں کی ڈیمانڈ ہوئی. تو الحمدللہ یہ ہماری سٹوری کا مضمون تھا. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پر میں انعام اللہ صدایت ویلفیئر آرگنائزیشن ڈسٹرکٹ کرک سے ریپریزنٹیشن کر رہا ہوں. سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ تنظیم کیوں بنائی جاتی ہے. اصل میں یہ جو پالیٹیشین، یہ جو نمائندے ہوتے ہیں، یہ جب ووٹ سے پہلے آ جاتے ہیں تو بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں کہ ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، لیکن جب یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو خود بھی چلے جاتے ہیں اور اپنی فیملی کو بھی وہاں سے ٹرانسفر کر، کچھ پشاور میں بیٹھ جاتا ہے اور ایک نمائندہ وہاں اسلام آباد شفٹ ہو جاتا ہے. ابھی ہمارے ایک دوست نے ہمارے ایک نمائندے سے یہی پوچھا تھا کہ آپ تو کرک کے رہنے والے ہوں، یہاں سے آپ کامیاب ہو گئے ہو، تو پھر آپ اسلام آباد کیوں شفٹ ہو گئے؟ تو اس نے جواب میں یہ کہا کہ کرک میں نہ تو بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ صحت کی کوئی ایسی فیسلٹی ہے، اور باقی میرے بچے جو ہیں نا وہ پڑھ رہے ہیں، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کسی اچھے سے اسکول میں پڑھ لے، کوئی اعلیٰ تعلیم حاصل کرے وہاں پر. تو اس کو نہ تنظیم اس لیے بنائی جاتی ہے کہ کیونکہ اکیلا انعام کچھ نہیں کر سکتا. جب یہ ایک یونٹی بن جائے، ایک تنظیم بن جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ تو پاسبل ہو جاتا ہے. اگر میں اس پر بات کروں تو یہ تو بہت لمبی چوڑی کہانی ہے. میں ڈائریکٹ ٹو دی پوائنٹ اپنی جو عمر اظہر خان کے ساتھ ہم نے ٹریننگ کے بعد جو اچیومنٹ کی ہے، جو سکسیس سٹوری ملی ہے ہمیں، میں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں. ہم نے جب یہاں 2018 میں عمر اظہر خان کے ساتھ ٹریننگ کر لی تو ہماری یہ کیپیسٹی بن گئی کہ ہم کیسے اپنی کمیونٹی کی ایشو کو ہائی لائٹ کریں اور اس کی کچھ ایویڈنس اور ڈیٹا کیسے کولیکٹ کریں اور اس کو کنسرن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کیسے شیئر کریں، ریزولوشن کیسے تیار کریں. یہ سب کچھ ہم نے نا یہاں ہماری کیپیسٹی جب بن گئی یہاں ٹریننگ میں، تو ہم جب فیلڈ پہ چلے گئے وہاں پہ ہم نے 2 طرح کی ایک اچیومنٹ کی ہے. ایک تو وہ ہے جو کہ ہم نے ایشوز پہ حاصل کیے ہیں نا. دوسری یہ ہے کہ وہاں جو شعور پیدا ہو گیا ہے، جو ہمیں دیکھ رہے تھے، جو یہ CSO والے دیکھ رہے تھے. ہم جب پہلے آئے تھے تو ہم 6 CSO کرک سے آئے تھے یہاں پہ، 6 CSO. ابھی الحمدللہ 14 CSO ان کے ساتھ رجسٹرڈ ہے. پہلے ہمارے 32 ایشو ہائی لائٹ ہو گئے تھے، ابھی 280+ ایشو ہے عمر اظہر خان کے ساتھ رجسٹرڈ. اس میں تقریباً 60+ اچیوڈ ہو گئی ہے. تو ہماری جو سب سے بیسٹ ایشو ہے وہ ہیلتھ کی سائڈ پہ. ہمارا جو ہاسپٹل ہے تختی نصرتی ہیڈ کوارٹر ہسپتال، جو تقریباً 2 لاکھ 2.5 لاکھ تک کی آبادی کور کرتا ہے، اس میں نا یہ جو بیسک فیسیلیٹی ہے، چھوٹے چھوٹے مشین ECG، الٹرا ساؤنڈ، یہ بلڈ پریشر کی ہوتے تھے لیکن وہ خراب پڑے تھے. میں خود بھی افیکٹ ہوا تھا کیونکہ میری ماں کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا. تو جب ہم چلے گئے وہاں پہ 2-2.5 گھنٹے پر وہاں پڑی تھی. وہ زینٹیک وغیرہ کے کچھ ڈراپس معدے کے لیے لگائے تھے، باقی وہاں پر ECG کا مشین نہیں تھا. تو میں باہر چلا گیا کسی پرائیویٹ میڈیکل سٹور سے، میں نے وہ مشین لے کے آیا. تو پھر جب یہاں آ گیا تو یہاں پر کوئی لیڈیز نہیں تھی. تو پھر ایک لیڈیز کو، نرس کو پکڑا کہ آپ یہ لیڈ وغیرہ لگا دے. میں باہر سے میڈیکل سٹور والے کو بلاتا ہوں، وہ چیک کر لے گا کہ کیا صورتحال ہے. تو 2-2.5 گھنٹے وہاں پر پڑی تھی. تو پھر انہوں نے ہمیں ریفر کر دیا DHQ ہسپتال میں. تو جب DHQ ہسپتال ہم چلے گئے، وہاں پر جب انویسٹیگیشن ہو گئی تھی، ہم جب پشاور پہنچ رہے تھے تو 6 گھنٹے گزر گئے تھے. تو یہاں ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ ابھی تو 6 گھنٹے گزر گئے، ابھی تو یہ نہیں. ہم نے ڈائریکٹلی اسٹنٹ کرتے ہیں، تقریباً 4-4.5 لاکھ روپے کے ایکسپینسز آئی اسٹنٹ پہ. ڈائریکٹلی ہم نے 2 اسٹنٹ لگا دیے اس کو.
تو اس کے لیے ہم نے ایسا کر دیا کہ جو تحصیل کے ساتھ کنسرن جو ڈسٹرکٹ کونسلر تھے ہم نے انڈیویجولی ان کے ساتھ پہلے میٹنگ کر دی ہے. ان کو یہ بتا دیا کہ یہ ایشو آپ کی ہے, ہماری ہے, سب کی ہے. تو جب وہ ہمارے ساتھ راضی ہو گئے اس بات پہ تو انہوں نے ہمارے لیے ٹائم فکس کیا ڈسٹرکٹ ناظم کے ساتھ, اور عمر اظہر خان فاؤنڈیشن کی ٹیم بھی اسے دن آئی تھی وہاں کرک پہ. تو ہمارا میٹنگ ہو گیا تھا, وہاں ڈسٹرکٹ ناظم بھی تھا, نائب ناظم بھی تھا, اور یہ ہمارے جو تحصیل کرک کی جو ڈسٹرکٹ کونسلر تھے وہ سب بھی موجود تھے. تو ہم نے جب وہ ایشو کے حوالے سے اپلیکیشن دے دیا تو وہاں پر آن دا اسپاٹ جو تحصیل تختی نصرتی کی جو ڈسٹرکٹ کونسلر ہیں انہوں نے سب نے اپنی طرف سے ریکمینڈ کر دیا, مارک کر دیا ڈسٹرکٹ ناظم کو. تو ڈسٹرکٹ ناظم نے, یہ عمر اظہر خان فاؤنڈیشن کی ٹیم بھی ہمارے ساتھ موجود تھی, اس نے ہمیں مبارکباد دی کہ کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ 2 دن بعد ہمارا بجٹ اجلاس ہو رہا ہے, انشاءاللہ ہم اس کو ADP میں ایڈجسٹ کر لیں گے. تو پھر وہ تختی نصرتی کا جو ڈسٹرکٹ کونسلر تھا حاجی عبدالسعید صاحب, اس نے اپنی ADP میں 1 ملین روپے اس کے لیے رکھ دیے. تو جب وہ ہو گیا تو یہ ایکس رے مشین نہیں تھا ساری, یہ ECG اور کچھ اور جو کمی پیشی تھی وہ اس پہ ایڈجسٹ ہو گئے ہیں. پھر وہ وہاں پر ڈاکٹرز نہیں تھے, میڈیکل اسپیشلسٹ کوئی بھی نہیں تھا. ایک ڈاکٹر ہوتا ہے, وہ ایک ڈاکٹر نے 3 کمرے اپنے لیے بک, ایک میں موٹر بائک کھڑا کیا ہے اور دوسرے میں اپنے لیے بیڈ رکھا ہے اور تیسرے میں وہ چیک اپ وغیرہ کر رہے ہیں. تو پھر ہم عمر اظہر خان فاؤنڈیشن والے ٹیم والے بھی ہمارے ساتھ تھے, ہم DHO عبدالصادق افریدی کے ساتھ مل گئے, اس کے ساتھ ہم نے یہ ایشو ڈسکس کیا. تو اس نے ہمیں مشورہ دیا ہے کہ پاکستان میں جو بھی کام ہو رہا ہے اگر آپ کی پولیٹیکل بیک ہو تو وہ اچھی طرح ہو سکتی ہے. باقی میں کچھ نہیں تھا, میں نے تقریباً, وہ ہمیں کہہ رہا تھا کہ میں نے تقریباً 3-4 بار لیٹر دیا ہے ہائی اتھارٹی کو کہ یہاں پر سٹاف کی کمی ہے. آپ ایسا کر لیں کہ آپ MPA صاحب سے ڈیو لے لیں, MNA صاحب کے ساتھ بات کریں کہ اس ایشو پہ وہ بات ہو کرے, آگے بڑھائے. تو ہم پھر MPA صاحب کے ساتھ مل گئے. تو MPA صاحب کے ساتھ جب ہماری میٹنگ ہو گئی تو اس نے تو یقین دہانی کی کہ میں بالکل بہت کوشش کروں گا اس کے لیے. تو اس میں نا یہ کرونا پینڈیمک آ گئی. تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ساری CSO اور ساری گورنمنٹ کی نا فوکس ہیلتھ پہ آ گئی. تو یہ کرونا پینڈیمک کے دوران نا ہماری یہ ایشو بھی حل ہو گئی کہ وہاں پر نعمت بنا آپ کے لیے. جی, کرونا آپ کے لیے نعمت بالکل ہمارے لیے غنیمت بنا ہے کہ وہ ہمارے 2 میڈیکل اسپیشلسٹ بھی ابھی اپوائنٹ ہو گئے ہیں تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں, اور ہماری یہ ایشو تقریباً اچیوڈ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپنے علاقے میں کام کر لیا ہے, تو مستقبل کے بارے میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ نے جو ہے وہ ابھی ایک بہت اچھی کہانی سنائی, تو مستقبل کے بارے میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے مسائل کو حل کر لیں گے, مستقبل آپ کا کیسا ہوگا؟ مستقبل میں یا مسائل حل کرنے میں سب سے زیادہ رولز ہمیں پتہ ہے, ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں نا پولیٹیشین کی بہت زور ہے. اگر کوئی نمائندہ مل جائے کسی حلقے کو, اچھا نمائندہ مل جائے, مگر آپ کے پاس ایک ماڈل آ گیا نا, اگر اس ماڈل کو آپ دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل آپ کا اچھا ہوگا یا اس کی کیا صورت؟ بالکل. اگر عوام میں یہی شعور آ جائے کہ وہ اپنی یہ جو ایشو وہ دیکھ رہے ہیں اپنی کمیونٹی لیول پر, اسے ڈپارٹمنٹ تک پہنچائے, اسے MPA تک پہنچائے, اسے ڈسٹرکٹ کونسلر ڈسٹرکٹ ناظم تک پہنچائے, اور بائی فورس دے اس کو بار بار جائے, سوشل میڈیا پرنٹ میڈیا پر کمپین چلائے مختلف قسم کے, تو انشاءاللہ امید ہے کہ بہتری آ جائے گی. مستقبل کے بارے میں ہوپ فل ہوں انشاءاللہ. جس طریقے سے کام کیا ہے, میں نے خود بھی وہاں اپنے ایریاز میں کام کیا ہے. میں ایز اے CRP کمیونٹی ریسورس پرسن کے طور پہ کام کرتا ہوں, مختلف آرگنائزیشن بناتا ہوں, اکٹھا کرتا ہوں لوگوں کی آواز وہاں سے نکالتا ہوں. تو یہ میں سمجھتا ہوں اگر یہی سلسلہ رہا تو انشاءاللہ خود لوگ اٹھیں گے اور خود وہاں گراس روٹ لیول پہ ایک آواز آئے گی لوگوں کے اندر سے. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں بڑی ہوپ فل ہے ہمارا فیوچر انشاءاللہ. جی بالکل, آپ نے بہت اچھا یہ سوال کیا ہے, اور میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم اپنے سیاسی لوگوں پہ فوکس کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ہمیں خود اپنا کانفیڈنس اتنا ڈیولپ کرنا چاہیے, ہمیں اپنے رائٹ کے لیے بولنا چاہیے. جب ہمیں اپنے رائٹ کا پتہ ہوگا تو میرے حال میں ہم لوگ جب اپنا مسئلہ دوسرے کے پاس لے کے جائیں گے تو ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم نے اسے کیسے اپنا مسئلہ حل کروانا ہے. تو یہ چیزیں جب ہوں گی تو ہوپ کہ انشاءاللہ فیوچر بھی اچھا ہوگا. مستقبل کے لیے تو یہ ہے کہ انشاءاللہ اس پروجیکٹ سے ہمیں بہت تجربہ حاصل ہوا, اور پروگرام یہ ہے کہ مستقبل میں ہم بھرپور کام کریں گے اور تعلیم پر اور صاف پانی پر خاص کر کام کریں گے, تو ہم پر امید ہے.
मुस्तकबिल के हवाले से बस हम इसी प्लानिंग को आगे बढ़ाएंगे, आगे लेकर जाएंगे और लोगों में शऊर का ये सिलसिला जारी रखेंगे कि आइंदा जो आने वाले इंतखाबात हैं हम अपने लोगों से, अपने कम्युनिटी से यही कहेंगे कि ऐसे लोगों को आगे लाएं कि वो आपके मसाइल को आगे ले जा सकें। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मुस्तकबिल हम इंशाल्लाह एक सूरज है हमारी इंशाल्लाह, और हम देख रहे हैं कामयाब होंगे, इसलिए कि पहले हम लोग एक एक बंदा एक एक गांव से एक एक था, आज हज़ारों और सौ के हिसाब से, सैकड़ों के हिसाब से लोग साथ मिले हुए, तो अब इंशाल्लाह हमारा मुस्तकबिल जो है वो रोशन होगा। मुस्तकबिल के हवाले से हम बहुत पुरुमीद हैं। मैं तो ख़ुद लोगों को मशाल बन के दिखाता हूँ ना, जिस तरह हमने तंजीम बनाई, आगे बढ़े और मुख्तलिफ़ इशूज़ पर काम किया, हमारी देखा देखी हम दूसरों की देखा देखी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों में अवेयरनेस आई है, दूसरी मीडिया के ज़रिए अभी किसी एक की बात को नहीं माना जा रहा, किसी की गलत बात को नहीं माना जा रहा, और लोगों में जब तक शऊर नहीं आएगा, शऊर के लिए और आगाही के लिए ये ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे, तो जो भी मसाइल है वो उसी तरह अपने ही हाथों से हल होते रहेंगे, और हम इसके लिए मज़ीद भी इंशाल्लाह जब तक दम में दम रहा काम करते रहेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। अच्छा, मैं बहुत पुरुमीद हूँ और मुझे बहुत उम्मीद है। मैं क्योंकि मेरी वालदा कहती हैं कि कभी मायूस नहीं होना चाहिए, हालात जैसे भी हों, बेशक महंगाई है, बेशक हमारे पास वसाइल कम हैं, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत उम्मीद है, मुझे कायद के नौजवान से बहुत उम्मीद है, मुझे इलामा इकबाल के उस नौजवान से बहुत उम्मीद है जिसके लिए इलामा इकबाल ने शायरी की है, और आई एम वेरी होपफुल अबाउट माई यूथ। मुझे अपने जवानों से बहुत उम्मीद है। और आपने सवाल किया कि ऐसा क्या करें कि सब कुछ ठीक हो जाए। जादू का चिराग नहीं आ सकता, ना ही कोई जादू की छड़ी आ सकती है। हर शख्स, वो किसी भी पार्टी का है, किसी भी रंग का है, किसी भी नस्ल का है, किसी भी ज़बान का है, सबसे पहले वो इंसान है। हम सोचें, एक इंसान होने के नाते जो एक इंसानियत हमारे अंदर हमारे फ़र्ज़ है, हम एक इंसान, अच्छे इंसान हैं। बीइंग अ रिलेशनशिप, हमारे जो रिश्ते मिले, बीइंग अ मदर मैं सोचूं क्या मैं अच्छी माँ हूँ, बीइंग अ सिस्टर सोचूं मैं अच्छी बहन हूँ। हमें अपने फ़राइज़, बीइंग अ पाकिस्तानी मैं सोचूं क्या मैं एक अच्छी पाकिस्तानी सिटीज़न हूँ, अच्छा पाकिस्तानी शहरी हूँ। मैं समझती हूँ अगर हर बंदा, हर इदारा, हर शख्स अपने जो फ़राइज़ उसके हैं वो सही तरीके से अदा करेगा, तो इंशाल्लाह ये पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। जी, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जहाँ पे लोगों में आगाही बढ़ रही है, वहाँ आगाही के साथ साथ लोगों में एहसास ज़िम्मेदारी भी बढ़ रही है। मसाइल तो हर जगह पे मौजूद है, लेकिन मसाइल के हल के लिए हमें किस किस्म के इक़दामात करने चाहिए, ये लोगों को जब पता चल जाता है तो वो फिर अपनी मदद आप के तहत काम करते हैं। जहाँ पे मसाइल मौजूद है वहाँ पे इदारे भी मौजूद है। मुतल्लिका मसले को मुतल्लिका इदारे के साथ मुसलसल फॉलो अप के साथ बहुत से हमने हल किए हैं, और इंशाल्लाह आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। और ये कि क्या किया जाए, तो मैं ये कहूँगी कि फुल डेडिकेशन और फुल डिटर्मिनेशन के साथ अगर हम ईमानदारी के साथ अपने मसाइल के हल के लिए कोशिश करें तो इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। ये इतने बड़े मसाइल भी नहीं है कि हल ना हो सके, लेकिन इसमें ईमानदारी की ज़रूरत है। शुक्रिया। मुस्तकबिल के हवाले से तो मैं ये कहूँगा कि कुछ ज़िम्मेदारियाँ स्टेट की होती है, कुछ सिटीज़न की होती है। अगर हम अपनी ज़िम्मेदारियों को सही तरीके से निभाएं, जिस तरह मैडम ने कहा कि कमिटमेंट और डेडिकेशन की ज़रूरत है, तो इसमें मतलब सबसे पहल अपने आप से करना चाहिए, और फिर हमने कम्युनिटी को ये रियलाइज़ करना है कि आपके पास ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मसला आता है तो उसको ये इन्फॉर्मेशन देना है कि ये किस डिपार्टमेंट के साथ रेलेवेंट है, तो उसको उस डिपार्टमेंट के साथ फॉलो अप करना चाहिए। तो मेरे ख़्याल में मुस्तकबिल अच्छा होगा, और कम्युनिटी के साथ साथ मिल के ही इंशाल्लाह इन मसाइल के हल के लिए जदोजहद करेंगे। मुस्तकबिल के हवाले से तो मैं बहुत पुरुमीद हूँ, क्योंकि लोगों में अब शऊर बेदार हो रहा है। अपने मसाइल, पहले तो हम ये समझते थे कि हमारे मसाइल MPs और MNs साहब हल करेंगे, उनके पास हम लेके जाते थे, लेकिन उनकी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं।
اب چونکہ ہم نے ایک کھلی کچہری کی ہے اس سے ہمیں اندازہ ہو گیا ہے کہ لوگ اپنے مسائل خود حل کرنا چاہتے ہیں. مختلف ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ان کی قراردادیں ہم نے لگائی ہوئی ہیں, بھیجی ہوئی ہیں, اور وہ اس کا خود فالو اپ کر رہے ہیں. تو لوگوں میں شعور بڑھ جانے سے میرے خیال میں ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے اور مستقبل میں روشن دیکھ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں نا کہ ذرا نم ہو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. تو جہاں مسائل ہوتے ہیں وہاں وسائل بھی ہوتے ہیں, اور اگر ان کا صحیح سے استعمال کیا جائے تو مسائل کو حل بھی کیا جا سکتا ہے. اور میرے نزدیک جو بہترین اس کا حل ہے وہ یہ ہے کہ ہم اتنی ساری تنظیمیں یہاں پہ موجود ہیں, اور جہاں میں ڈیرہ اسماعیل خان سے تعلق رکھتی ہوں وہاں پہ بھی تنظیمیں موجود ہیں. اگر ہم ان ساری تنظیموں کا ایک ڈسٹرکٹ فورم نیٹ ورک بنا دیں تو پھر اس کے نیچے رہتے ہوئے, اس چھتری کے نیچے رہتے ہوئے نہ صرف ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے ڈسکشن بھی کر سکیں گے, وسائل کے تلاش بھی کی جا سکے گی, اور ان کے حل کے لیے قراردادیں منظور کر کے MNA MPAs تک راستہ بھی بنایا جا سکتا ہے. بہت شکریہ. ناظرین, اسی پازیٹیو نوٹ کے اوپر آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.